الرحمن نماز میں صف بندی کے آداب، احکام و مسائل۔ شریعت کی جانب سے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے ایک اجتماعی نظام جماعت کی شکل میں تجویز کیا گیا ہے، جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ لوگ صف بنا کر کھڑے ہوں۔ یہ طریقہ نماز کی ادائیگی کا بہت حسین اور سنجیدہ طریقہ ہے، اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ صف کے معنی ہے کسی جماعت کو ایک لکیر پر سیدھا کھڑا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ فرشتے خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، بلا شبہ ہم سب صف باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ صف بندی کب ہوتی ہے؟ اس کے جواب میں بعض حضرات مفسرین مثلا عبداللہ ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں کہ فرشتے ہمیشہ فضا میں صف باندھے اللہ کے حکم کے لیے گوش بر آواز رہتے ہیں، اور جب کوئی حکم ملتا ہے تو اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ فرشتے جب عبادت اور ذکر و تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں تو صف بنا لیتے ہیں۔ آیت میں صف کے لفظ سے نظم و ضبط، ڈسپلین اور باقاعدگی کی تعلیم ملتی ہے۔ ہر کام پورے طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ ہر کام میں نظم و ضبط، ڈسپلین اور ترتیب و سلیقہ کا لحاظ رکھنا دین میں مطلوب اور اللہ کو پسند ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کی عبادت ہو یا اس کے احکام کی تعمیل، یہ دونوں مقصد اس طرح بھی حاصل ہو سکتے تھے کہ فرشتے صف باندھنے کے بجائے ایک غیر منظم بھیڑ کی شکل میں جمع ہو جایا کریں، لیکن اس بد نظمی کے بجائے انہیں صف بندی کی توفیق دی گئی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے اوصاف میں سب سے پہلے اس کو ذکر کر کے بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ چنانچہ انسانوں کو بھی عبادت کے دوران صف بندی کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صف برابر نہ بنانا یہ قطعاً پسند نہیں ہے، چنانچہ دنیا میں بھی یہ بد نظمی خرابی کا سبب بنتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز میں صف بندی کا عملاً اہتمام فرماتے تھے اور وقتاً فوقتاً امت کو بھی اس کی ہدایت فرماتے تھے اور اس کا ثواب بیان فرما کر ترغیب دیتے، اور ان امور میں بے پرواہی برتنے والوں کو سخت تنبیہ فرماتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ افسوس، بہت سی چیزوں کی طرح اس معاملے میں بھی ہماری کوتاہیاں بہت عام ہیں۔ آئندہ اس سلسلے کی چند احادیث، ضروری مسائل اور کچھ رائج الوقت اہم کوتاہیاں ذکر کی جائیں گی، انہیں توجہ سے سنیں اور پھر خود بھی اور دوسروں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، صفوں کو سیدھا کرنا۔ صفوں کو برابر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ نماز باجماعت کے لیے کھڑے ہوں تو صف بندی اس طرح کریں کہ آپس میں بالکل مل کر کھڑے رہیں، تاکہ درمیان میں خلا باقی نہ رہے، اور آگے پیچھے کھڑے نہ ہوں بلکہ برابر کھڑے ہوں۔ اگر کئی صفیں ہوں تو وہ اس طرح قائم کی جائے کہ ایک سے دوسری صف کے درمیان شروع سے لے کر اخیر تک یکساں فرق رہے۔ ایسا نہ ہو کسی جگہ سے دونوں صفوں کا درمیانی فاصلہ کم ہو اور کسی جگہ سے زیادہ۔ صف سیدھا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی دونوں ایڑیوں کے آخری سرے صف یا اس کے نشان کے آخری کنانے پر رکھ لیں، اور اس بات کا بھی اطمینان کر لیں کہ دائیں بائیں کھڑے ہونے والوں کے پاؤں کے ساتھ بازو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، بیچ میں خلل باقی نہ رہے، اور لیکن اس خلا کو پر کرنے کے لیے اتنی تنگی بھی نہ کی جائے کہ اطمینان سے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی صفوں کو برابر کیا کرو،
کیونکہ صف کا سیدھا کرنا نماز کے مکمل ہونے کا جز ہے۔ مسلم شریف میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا اور برابر کرتے تھے کہ گویا اس کے ذریعے آپ تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ عرب میں تیر کا سیدھا پن اس قدر مشہور تھا کہ دوسری چیزوں کے سیدھے پن کو بھی تیر سے تشبیہ دیا کرتے تھے، اور یہ لفظ یہاں مبالغے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ صفیں اس قدر سیدھی ہوتی تھی کہ تیر بھی ان کے ذریعے سیدھے کیے جا سکتے تھے، کیونکہ تیروں کے ذریعے دوسری چیزوں کو سیدھا اور برابر کرتے ہیں۔ آگے راوی کہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہم کو کس طرح صف میں برابر کھڑے ہونا ہے۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز پڑھانے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے بھی ہو گئے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ تکبیر کہہ کر نماز شروع فرما دیں کہ آپ کی نگاہ ایک شخص پر پڑی جس کا سینہ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا، اللہ کے بندو، اپنی صفوں کو سیدھا اور بالکل برابر کرو، ورنہ اللہ تمہارے رخ ایک دوسرے کے مخالف کر دے گا۔ فائدہ: اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحابہ کی صفیں برابر اور سیدھی کرنے کی اس قدر کوشش فرماتے تھے کہ ان میں کوئی ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہ رہنے پائے، یہاں تک کہ طویل مدت تک مسلسل کوشش اور تربیت کے بعد جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اب انہیں صف بندی کا طریقہ آ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب ایک دن آپ نے اس معاملے میں ایک آدمی کی کوتاہی دیکھی تو بڑے جلال کے انداز میں فرمایا، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اگر صفوں کو سیدھا اور برابر کرنے میں تم بے پرواہی اور کوتاہی کرو گے تو اللہ اس کی سزا میں تمہاری وحدت اور اجتماعیت کو پارا پارا کر دیں گے، تم میں پھوٹ پڑ جائے گی جو امتوں اور قوموں کے لیے اس دنیا میں 100 عذابوں کا ایک عذاب ہے۔ ان احادیث میں صفوں کو درست اور سیدھا کرنے کی کس قدر تاکید ہے وہ ظاہر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صف بندی کا صحیح طریقہ نصیب فرمائے، صفوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔